اگرچہ بہت سارے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ مارچ کی 8 تاریخ کو کیلنڈر میں سے نکال دیں، لیکن پھر موک کرتا ہوا 8 مارچ سامنے کھڑا ہے. لیکن ایک چیز، ایک پرسپیکٹو جس میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بہرحال آپ لوگوں کی سٹرگل جو ہے وہ چیزوں کو، رویوں کو ایوالو کرنے کی طرف ہے. ایوالو ہو رہے ہیں معاملات. ہر کسی کے لیے ایک لرننگ کرو ہوتا ہے، موومنٹ کے آرگنائزرز کے لیے بھی اور جو آڈینس ہے ان کے لیے بھی. اب ہمیں اپنی آڈینس کے ساتھ 3 سال ہو گئے ہیں اور ایک لمبا رشتہ ہو گیا ہے، اور یہ رشتہ جو ہے وہ بہت اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرا ہے. شروع میں ایک بہت زیادہ سسپیشن تھا، شک تھا کہ پتہ نہیں کس قسم کی خواتین ہیں، یہ کیا چاہتی ہیں، یہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں ایٹسیٹرا. تو مجھے لگتا ہے کہ چینج ضرور آیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے مطلب نفرت جو تھی خاص طور پہ میرا خیال ہے وہ سلوگنز کی وجہ سے زیادہ تھی، لیکن ایفرٹ ہماری طرف سے بھی ہوا اس کو بدلنے کے لیے. بٹ آئی ول آلویز سے کہ کچھ لیبر ہوتا ہے جو ویسٹڈ لیبر ہوتا ہے، اور آئی تھنک ہم بھی اس چیز میں اب اسمارٹ ہو گئے ہیں کہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنا اپنا لیبر، ہم نے ویسٹ نہیں کرنی اپنی مینٹل اسٹرینتھ ایسے لوگوں کے اوپر جو 1-2 چیزیں پکڑ کے کسی پوری موومنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے وہ نفرت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جینیونلی نفرت کرتے ہیں. تو ہم کسی بھی طرح سمجھا دیں گے وہ نہیں سمجھیں گے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑے سے زیادہ پلیٹ فارمز مل رہے ہیں، ہم بھی ایوالو کر رہے ہیں، ہم بھی بہتر سمجھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاید لوگ بھی اس کو ریسیو کر رہے ہیں ایک مختلف طریقے سے. جب بھی آپ سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ریزسٹنس تو آتی ہے، بلکہ جب ریزسٹنس اسٹرانگ آتی ہے تو شاید کچھ آپ اچھا ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ایسی نرو کو ہٹ کر دیا ہے. تو آئی تھنک ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس چیز پہ کہ جو ہمارے سلوگنس تھے، ہمارے جو پلیکارڈس تھے، ان کی تشریح ہم نے کی ہے، ہم نے سمجھایا ہے لوگوں کو. میرا جسم میری مرضی پہلے اس کا کیا ایکسیپٹیبلٹی تھی، اب کیا ہے، آئی تھنک اس میں بہت ڈفرینس آیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں، بلکہ جو موٹو وے والا جو گینگ ریپ انسیڈنٹ تھا اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے آ کے ہمیں کہا کہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے تھے. جو وکٹم بلیمنگ ہوئی تھی اس کے بعد کہ میرا جسم میری مرضی کا اصل معنی کیا تھا. ہمیں نہیں ماننا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس بات کو کہتے ہوئے کہ اگر کوئی ویسٹ سے اچھی چیز آئی ہے تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی چونکہ ویسٹ کی ہے تو ہم قبول نہیں کرتے. ڈیموکریسی بھی ویسٹ سے ہی آئی ہے. تو انہوں نے فیمنزم سے جو اچیو کیا وہ یہ تھا کہ فیملی جیسے انسٹیٹیوشن اور سوسائٹی جیسے انسٹیٹیوشن سے جڑی ہوئی جو عورت نفرت والی باتیں تھیں ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا. یہ ویژن ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ فیملی سسٹم کے اندر ایوولوشن چاہیے، کچھ بہتری چاہیے؟ جی دیکھیں، پیٹریارکی جو ہے وہ ایک نظام ہے، وہ ایک سٹرکچر ہے. تو ہم بھی اس کو ایک سٹرکچرل لیول پہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جب میں کہتی ہوں کہ وہ ایک نظام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے قوانین جو ہیں وہ ایک پیٹریارکل لینس سے بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی جو سماجی جو حیثیت ہے وہ ایک اس پیٹریارکی کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. ہمارے مختلف جو ادارے ہیں جس میں تعلیمی نظام ہے، میڈیا ہے، گورنمنٹ ہے، لا انفورسمنٹ ہے، یہ سارا ایسا ہے جس کے اندر بہت سارے عورت دشمن قسم کے رویے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑا چینج انویژن کرتے ہیں اور اس نظام کو اوور ٹرن کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پرو ویمن لا میکنگ، قانون سازی بھی شامل ہے. اس میں وہ ادارے جو ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کے اندر ایک پرو ویمن تھنکنگ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر ایوری ڈے سماجی رویے جو ہیں فیملی سسٹم کے اندر، تعلیم کے اندر، ساری ان چیزوں کے اندر ہر طرح سے ایکوالٹی، آزادی اور وہ سارے جو آبسٹیکلز ہیں ان کو نکالنا. تو اس کو ہم ایک براڈ اسٹرکچرل لینز میں دیکھتے ہیں. یہ ویژن ہے. شمائلہ آپ بھی ایگری کریں گی اگر میں اس میں ایک چیز چھوٹی سی اور ایڈ کر دوں کہ اٹ ساؤنڈس ریڈیکل؟ اگرچہ مجھے نہیں ڈر لگتا ریڈیکل چیزوں سے، بالکل اچھی چیز ہے، ریڈیکل ہونا چاہیے. تو اس سے ڈر جاتے ہیں لوگ. تو یہ فیملی سسٹم کے لیے کوئی ایک ریڈیکل چیز ہے جس کی وجہ سے پہلا الزام تو یہ لگتا ہے نا کہ آپ دراصل خاندان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے کسی عام بندے کو کہ بھائی چیزیں ایوالو کرتی ہیں تو خاندان کے سسٹم کو بھی اب جو ایک سماج ترقی کر چکا ہے اس کے مطابق لانا ہے؟ بالکل. آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر لوگ بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیملی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے.
آپ کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ فیلنگس پیار کی شاید اور بھی لوگوں کا ٹراما بھی وہاں پہ ہوتا ہے اور اس طرح, تو جب ان کو بارے میں بات شروع ہوتی ہے تو ایک دم سے ہمارا انسٹنکٹیو ریئیکشن ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں نہیں کرنی, کیونکہ یہ بہت مشکل کانورسیشن ہے. مگر آئی تھنک بہت ضروری ہے, کیونکہ جس نے بھی آئی تھنک جنسی تشدد اگر فیس کیا ہے, کوئی اراؤنڈ 80% لوگ جو ہوں گے ان میں سے انہوں نے فیملی کے اندر اس کو ایکسپیرینس کیا ہے رادر دین باہر. جو متھ ہے ہماری جو اسٹرینجر ریپ کی کہ ایک کوئی آپ کو کوئی جانتا نہ ہو, کوئی آپ کی راہ پہ چلتے ہوئے کوئی آپ کے ساتھ تشدد کر دے یا ہراس کر دے, وہ سچ نہیں ہے. موسٹلی جو وکٹمس ہیں وہ اپنے ابیوزر کو جانتے ہوتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ دفعہ آپ کی فیملی کے اندر سے ہی کوئی ہوتے ہیں, چاچا کوئی. یہ میں کوئی اگین کوئی نئی بات نہیں کری, ہم نے دیکھا ہے یہ کیسز, اگر آپ اخبار اٹھائیں تو اس میں وہ ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے فیملی کے اندر, پھر اس کے بعد اور یہ جنسی تشدد سیکشول ابیوز ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس, وہ سب بگیسٹ فارم آف وائلنس ہے, وہ بائی ڈیفینیشن ود ان دا فیملی ہوتا ہے. تو فیملی ایک سائٹ آف وائلنس ہے, اس کو سب سے پہلے ہم تسلیم کریں, پھر آگے جو ہے ہم یہ کریں کہ اس انسٹیٹیوشن کو ہم کیسے ایکویٹیبل بنا سکتے ہیں. ابھی ایک ہائرارکی ہے, جس طرح آپ ڈیسیشن میکنگ رول کس کے پاس ہے, آدمیوں کے پاس. عورتوں کے پاس اگر ہوتی بھی ہے تھوڑی بہت ڈیسیشن میکنگ, وہ صرف چھوٹی سی ہوتی ہے اور عورتیں اس کے اوپر لڑی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جو ٹپیکل ایک وہ ہوتا ہے ساس بہو کی, جو ہم جس کو مذاق سے بھی وہ کہتے ہیں, وہ بھی پتر شاہی کا وہ اس کی ایلیمنٹ ہے اور آپ وہ مینیفیسٹیشن ہے. تو یہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم سب جو ہیں کسی نہ کسی وقت جو ہے اپنی فیملی کی وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹراما ہوا ہے, چاہے وہ مینٹل ہو یا فزیکل ہو. ہم اس کو تسلیم کریں اور پھر اس کو جو ہے ریفارم کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس میں ایک یہ بات ہے کاشف صاحب, میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک اسٹیریوٹائپ جو بنا ہوا ہے فیمنسٹ کے بارے میں, خاص طور پہ مادر پدر آزاد, ٹھیک ہے, اور یہ اس فیملی والی ڈسکشن سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جی کس کو نہیں محبت اپنے ان رشتوں سے, بالکل جس طرح شمائلہ نے کہا کہ بڑے مطلب خوبصورت رشتے بھی ہیں لیکن کمپلیکیٹڈ رشتے بھی ہوتے ہیں, انسان کی بہت ایموشنل ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ کے کچھ ایسے رشتے ہیں جو خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر واقعی ایک فیکٹ ہے, آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, شرح موجود ہے کہ اس خوبصورتی کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تاریکی چھپی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ شادیوں کے اندر جہیز کی لعنت ہے, اس میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, چائلڈ ابیوز ہے. ماں باپ کا رشتہ خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر اور طرح کے ٹراماز انوالوڈ ہیں, جس میں آپ کی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو اگر فیصلہ کیا جائے کہ بیٹی کو آگے پڑھائی کے لیے نہیں بھیجنا, اس کی زبردستی شادی کرنی ہے. تو اس طرح کا وائلنس جو ہے وہ ان رشتوں کے اندر جو بظاہر بہت خوبصورت لگتے ہیں اور جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں, وہ چھپی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں. اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب everything needs to be eradicated and everything is bad. لوگوں کے اس میں complicated relationships ہوتے ہیں, تو اس میں سے جو بری چیزیں ہیں, جو تشدد ہے, جو اس کا ایک سیاہ جو پہلو ہے, اس کو نکالیں اور پھر اس کو سوچیں دوبارہ سے کہ اب اس کو ایک جسٹس کی لینس سے دیکھا جائے. ہم لوگ obsessed ہیں نا کہ بس فیملی ہی ایک اسٹرکچر ہے زندگی ہی آگے گزارنے کے لیے, اور ایک پرٹیکولر کائنڈ آف فیملی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی شان سنگل عورتوں کو کرتی ہے. کوئی اگر کسی عورت نے شادی نہیں کی ہوئی, کسی عورت اگر کوئی اس کا میاں نہیں ہے, سنگل ویمن جو سب سے زیادہ شاید کام کر رہی ہوتی سوسائٹی میں, پورے بچوں کا جو برڈن ہے وہ کر رہی ہوتی, ان کو ہم اکنالج نہیں کرتے اور ان کو ہمارا اسٹیٹ بھی جو ہے وہ اکنالج نہیں کرتا. بلکہ ہماری جو تھیم کے ساتھ یہ جڑا ہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ جو حکومت کا یہ جو صحت کارڈ ہے جو وہ کر رہے ہیں, جو بہت اچھی انیشیٹو ان تھیری ہے کہ پاورٹی لائن سے جو بھی نیچے ہے ان کو صحت کارڈ دیا جائے گا, تو اور جس سے وہ جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں, مگر وہ صرف فیملی یونٹ کو ملے گا. تو اگر کوئی عورت جو ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں, وہ اس کی شادی نہیں ہوئی بھی, تو اس کو نہیں ملے گا. تو یہ اس کی پالیسی امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اس obsession کے ساتھ. ہاسٹیلٹی نظر آ رہی ہے اس دفعہ اسٹیٹ کی طرف سے اتنی ہی, یا کوئی تھوڑا سا آپ لوگ اس وقت ریلیکس فیل کر رہے ہیں, یا درمیانی صورتحال ہے؟ آئی تھنک اسٹیٹ جو ہے ایک طرف وہ تھوڑا سا پیٹرنلسٹک ایٹیٹیوڈ لیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں ہیں پتہ نہیں آ کے اپنی چھوٹی سی واک کر کے چلی جاتی ہیں, یہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے اور اس طرح. اور دوسری طرف
आई थिंक शायद उनको हर तरह की मोबिलाइजेशन से थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि ये लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, कोई भी राइट्स पे तंजीम। तो हमारा जो हमें बैकलैश सोसाइटी और स्टेट से आता है, दोनों से शायद, और जो तहरीकें हैं उनको स्टेट से ज़्यादा आता है, हमें हर की जगह से आ रहा होता है और उसमें स्टेट भी उसका एक पार्ट होता है। बट आई थिंक हम लोग इस दफ़ा, पिछली दफ़ा हम लोगों के ऊपर केस भी हुआ था, हमें कोर्ट भी जाना पड़ा था सिर्फ अपना एक बुनियादी हक जो कि हम मार्च कर सकें उसके लिए लड़ने के लिए। इस दफ़ा वो नहीं हुआ, मगर आई थिंक स्टेट हमेशा कोशिश करेगा कि हमें वो कन्फाइन करे, हमें एक छोटी सी एक क्यूट सी मूवमेंट बना के वो करे, ये ना कि तहरीक बने जो हर तरह की आवाज़ को अपने साथ लेके जाए, जिसमें हम गुस्से भी होंगे, जिसमें हम रोएंगे भी और हंसेंगे भी और तंज भी करेंगे। वो उनको थोड़ी टोन और उससे मसला होता है हमेशा। और हम लोग मगर आई थिंक उनको समझना पड़ेगा कि अब औरतें जो पाकिस्तान की हैं, जो हर साल निकलती हैं, वो अब कहीं जाने नहीं वाली।